آج ہم نماز قصر کے حوالے سے تعلیمات اسلامیہ میں شریعت میں ہمارے لیے جو سہولت اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے حوالے سے امام مسلم باب باندھتے ہیں کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا کہ مسافر کی نماز اور اس کے قصر کرنے کے بیان میں، اور اس میں جو حدیث پاک لے کے آئے ہیں 686 نمبر صحیح مسلم، یعلا بن امیہ، یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ جو آیہ مبارکہ پڑھی اس سے پہلے ہم وہ آیہ مبارکہ اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا صحیح مسلم کی حدیث سے پہلے سورہ نساء آیت نمبر 101 فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ والی کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ تم نمازوں میں قصر کرو۔ ان یہاں پر ان شرطیہ ہے، ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہو، کیا ڈر ہو؟ ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر تم پر حملہ کریں گے، تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ بے شک کافر جو ہیں تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب نماز قصر کا حکم اس آیت میں بیان ہوا۔ اب اس آیت میں جب بیان ہوا تو یعلا بن امیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ اب تو امن میں آ گئے لوگ، اب تو وہ معاملہ نہیں ہے فتنے کا، کافروں کا ہم پر کوئی خوف خطرہ، کوئی دشمن کے حملے کا ہمیں کوئی معاملہ نہیں ہے، اب تو لوگ امن میں آ گئے۔ تو یعلا بن امیہ کے سوال پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عجبت، کہ جس بات سے تمہیں تعجب اور حیرانگی ہو رہی ہے مجھے بھی اس بات سے تعجب ہوا تھا، اور میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ اب تو لوگ امن میں ہیں، جبکہ نماز قصر کے حوالے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو کہ دشمن تم پر حملہ کر دے، تو اب تو دشمن کے حملے کا کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، صدقہ ہے، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ، تو اس کے تحفے کو قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے کو قبول کرنا گویا اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اور جب آپ اللہ کے تحفے کو قبول نہیں کرتے تو اس کا معنی ہے آپ بے نیازی کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ صرف اللہ کی ذات کو زیبا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے کہ وہی صمد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صمد نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ کی طرف سے تحفہ ملا تو اس تحفے کو قبول کرو۔ اب ہم اس حوالے سے ایک بڑی اہم روایت صحیح مسلم کے اندر ہی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں، وہ بیان کرتی ہیں کہ فرضت الصلاۃ رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر، کہ اولاً جو نماز فرض ہوئی تھی وہ دو رکعت تھی، اولاً جو نماز فرض ہوئی تھی وہ دو رکعت تھی، گھر میں بھی اور سفر میں بھی۔ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفْرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضْرِ، تو سفر میں تو وہی رہنے دی گئی وہ 2 رکعت، لیکن حالت حضر میں یعنی گھر میں وہ 2 سے 4 کر دی گئی۔ ایک روایت صحیح مسلم کی دوسری روایت یہ بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، اس میں یہ ہے کہ وہ جو معاملہ تھا فرماتی ہیں کہ فرض اللہ الصلاۃ حین فرضھا رکعتین، جب اللہ نے نماز فرض کی تو 2 رکعت فرض کی، ثم اتمھا فی الحضر، تو گھر کی حالت میں اس کو مکمل کر کے تمام کرتے ہوئے 4 کر دیا گیا، اور سفر کی نماز جو تھی اس کو پہلی حالت پر رہنے دیا گیا، اسی کو ہم قصر کہتے ہیں۔ تو قصر دراصل یہ ہے کہ اصل میں نماز 2 رکعت ہی تھی، گھر کی حالت میں وہ 4 کر دی گئی، اور مسافر ہونے کی حالت میں اس کو اپنی اصل پر لوٹا دیا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ اور تحفہ ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلیں تو ایک اور روایت اس میں بڑی اہم ہے کہ اب جب نماز قصر دے دی گئی
تو سفر کی کیا مدت ہے، سفر کی جو تخمینہ لگایا گیا وہ کتنا ہے؟ ہم احناف کے نزدیک، کس کے نزدیک؟ احناف کے نزدیک جو مدت سفر ہے وہ 3 دن ہے۔ کتنے دن ہے؟ 3 دن۔ اور ہمارا جو استدلال ہے وہ استدلال کس سے، میں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ امام محمد رحمہ اللہ متوفی 179 ہجری، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ 3 دن سے کم سفر ہو تو کیا اس میں ہم قصر کر سکتے ہیں؟ 3 دن سے کم اگر سفر ہو تو کیا اس میں قصر کر سکتے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر وہ 3 دن یا اس سے زیادہ مسافت کا سفر کرے تو پھر وہ نماز قصر کرے گا، اس کے علاوہ نماز قصر نہیں ہو سکتی۔ پھر امام محمد کہتے ہیں کہ میں نے یہ عرض کیا کہ اپنے شہر سے نکلنے کے بعد، تو اپنے شہر سے جیسے ہی اپنے شہر سے نکلے گا نماز کو قصر کرنا شروع کر دے گا۔ تو امام محمد کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ 3 دن کی دلیل کیا ہے؟ اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ 3 دن کی دلیل کیا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت 3 دن کا سفر محرم کے بغیر نہ کرے۔ یہ دلیل ہے احناف کی کہ احناف نے اس حدیث کے، اور پھر امام اعظم فرماتے ہیں میں نے اس مسئلے کو، سفر کے مسئلے کو، قصر کے مسئلے کو عورت کے سفر پر قیاس کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس حدیث پر جو صحیح مسلم کے اندر 827 نمبر، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں۔ پہلی دلیل کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت 3 دن کا سفر محرم کے بغیر نہ کرے، صحیح مسلم 827 اور 1340 نمبر صحیح مسلم میں، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے اس حوالے سے فرمایا کہ جو مسافر ہوگا وہ، اس میں جو ہمیں نبی علیہ السلام کی جو تعلیم ملی وہ یہ ملی کہ جو مسافر ہے وہ 3 دن اور 3 رات مسا اپنا موضوع پر مسا کرے گا، اور جو مقیم ہوگا اس کے لیے 1 دن اور 1 رات مسا کی مدت ہے۔ ان دونوں احادیث سے احناف نے یہ دلیل نکالی کہ جو مدت سفر ہے وہ کتنی ہے؟ کتنی؟ اب اس کی وضاحت میں مزید امام محمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مسافت سفر میں جو مراد ہے 3 دن، وہ دن رات سفر کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ دن سفر اور رات آرام کے لیے۔ مولا علی قاری علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں یہ جملے نقل کیے جو آپ کے سامنے ہیں۔ اگر مسافر کسی ایسے راستے پر چلے جو 3 دن کی مسافت کا ہو، خواہ کسی اور راستے سے اس مسافت کو 1 دن میں طے کرنا ممکن ہو، یہ بہت جملہ اہم ہے۔ مسافر کسی ایسے راستے سے سفر کرے جو 3 دن کی مسافت کا ہو، اگرچہ کوئی شارٹ کٹ رستہ اس منزل کی طرف جاتا ہو جو 1 دن کا ہو، تب بھی جس راستے پر وہ جا رہا ہے اسی راستے کا اعتبار کرتے ہوئے وہ اپنی نمازوں کو قصر کرے گا۔ اب اس میں احناف کے جو 3 اقوال ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر ہے پہلا 21 فرسخ، دوسرا ہے 18 فرسخ، اور تیسرا ہے 15 فرسخ۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، یہ نزدیک ہے کس کے؟ احناف کے۔ یہ کس کے نزدیک ہے؟ احناف کے۔ حنفیوں کے نزدیک یہ مسئلہ ہے، باقی جو ہیں ان کا اپنا اپنا اس معاملے میں اختلاف ہے۔ ہم چونکہ حنفی ہیں اس اعتبار سے یہ مسئلہ ہمارے لیے اہم ہے۔ تو 3 اقوال بیان کیے جاتے ہیں ہماری طرف سے۔ کتنے؟ پہلا ہے 21 فرسخ، اب یہ فرسخ کیا ہے میں آگے چل کے وہ بھی ذکر کرتا ہوں آپ سے۔ دوسرا ہے، تیسرا جس کے اوپر احناف نے فتویٰ دیا، جس کے اوپر احناف نے مفتا بھی، یعنی جس کے اوپر فتویٰ دیا گیا، جس قول کو لیا گیا، وہ ہے 18 فرسخ کا۔ وہ کتنا ہے؟ اب فرسخ کسے کہتے ہیں اس پر آ جاتے ہیں۔ کس پر فتویٰ ہے؟ کتنے قول ہیں؟ نمبر 1 21، نمبر 2، نمبر 3 15۔ 21، 18، 15، ہمارا فتویٰ کس پر ہے؟ 18 پر۔ 18 فرسخ۔ اب فرسخ کی تعریف یاد کرنے، 1 فرسخ 3 شرعی میل بنتے ہیں۔ 1 فرسخ کے کتنے بنتے ہیں؟ شرعی میل، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ 1 فرسخ کے کتنے میل بنتے ہیں؟ 3
یہ شرعی کی قید آپ نے ضرور لگانی، ورنہ مسئلہ گٹمٹ ہو جائے گا اور وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک فرسخ کے کتنے میل بنتے ہیں؟ 3 شرعی میل، انگریزی میل نہیں، کیونکہ شرعی میل اس کے بعد انگریزی میل، پھر کلومیٹر میں بات آئے گی، پھر مسئلہ واضح ہوگا۔ اب آگے چل کے میں ذکر کرتا ہوں اس میں ابہام کیا ہوا۔ اب اس کی تشریح کی گئی، ایک شرعی میل جو ہے وہ 4000 ذراع کا ہوتا ہے۔ ذراع انگلیوں سے کوہنی تک کو کہتے ہیں۔ ایک شرعی میل کتنے ذراع کا ہوتا ہے؟ 4000 ذراع کا۔ اب جو شرعی میل کا گزوں میں بنایا تو ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ ایک شرعی میل جو ہے وہ 2000 گز ہے۔ ایک شرعی میل کتنا ہے؟ 2000۔ دوبارہ یاد کر لیں، ایک فرسخ کتنے میل کا ہے؟ 3 شرعی میل کا ایک فرسخ، اور ایک شرعی میل کتنے گز کا ہے؟ 2000 گز کا۔ تو 3 کو 18 سے ضرب دیں، تین کو 18 سے ضرب دیں، 54 شرعی میل بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ شرعی میل 2000 گز کا ہے۔ شرعی میل کتنے کا ہے؟ 2000، اور انگریزی میل جو ہے وہ 1760 گز کا ہے۔ فرق آیا؟ عربی میل، شرعی میل کتنے گز کا ہے، اور انگریزی میل اب 1760 کا انگریزی میل اور 2000 گز کا شرعی میل۔ اب 18 کو ہم نے جب تقسیم کیا، اپنا ضرب دیا، تو وہ کتنے بنے؟ 54 شرعی میل بنے۔ تو 54 شرعی میل کو پہلے ہم انگریزی میلوں میں لائیں گے، انگریزی میلوں سے پھر ہم انہیں انگریزی کلومیٹر میں تبدیل کریں گے، تب مسئلہ حل ہوگا۔ ہمارے ہاں غلطی کیا ہوئی؟ ہمارے ہاں غلطی یہ ہوئی کہ جو شرعی میل تھے انہی کو کلومیٹر میں تبدیل کر دیا گیا، تو مسئلہ واضح طور پر حل ہے۔ اب اس کی مثال آپ کے سامنے، 54 میل شرعی بنے تھے، کتنے؟ اب ایک انگریزی میل بنتا ہے 1760 گز کا۔ 1760 گز کو 54 سے ضرب دیں تو آگے آتا ہے 95,000 گز۔ کتنا؟ یعنی یہ یارڈز بن جاتے ہیں ہر انگریزی میں۔ اب اس کا اگر حساب لگائیں تو یہ 86 کلومیٹر بنتے ہیں۔ آپ کوئی بھی جوان بچے جو ہیں گوگل کے اوپر جا کے سرچ کریں تو وہاں پہ آپ کو یارڈز کو کنورٹ کرنے کا سامنے پیج آ جائے گا، تو اس میں واضح طور پر یہ ہوگا کہ 95,000 جو گز ہیں، اگر ان کو کلومیٹر میں تبدیل کریں تو یہ 86 کلومیٹر بنیں گے۔ اب یہ صحیح ہوگا؟ ہم نے غلطی کی ہے ایک۔ بھلا کیا غلطی کی ہے؟ پہلے شرعی میل کو انگریزی میلوں میں کرنا تھا، انگریزی میل سے پھر کلومیٹر بنانے تھے، جبکہ اس مسئلے میں جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس میں ڈائریکٹ جو ہے انگریزی میلوں سے آپ نے کلومیٹر بنا لیا، جبکہ ایسا کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ 18 فرسخ بنتے ہیں 54 شرعی میل۔ 18 فرسخ کتنے بنتے ہیں؟ شرعی میل ہے 2000 گز کا۔ شرعی میل کتنے کا ہے؟ 2000 گز کا۔ اب 54 کو جب 2000 سے ضرب دیں گے تو سامنے جواب آئے گا 1,08,000 گز۔ کتنا آئے گا؟ اب 1,08,000 گز کو جب ہم کلومیٹر میں لے کے جائیں گے تو یہ 98.755 کے قریب بنے گا۔ اب یہ ایک نشست میں یاد تو نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہمارے پیج پر موجود رہے گا تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ اب آگے چلیں تو آگے مسئلہ میں اور واضح کرتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے جو آپ کے سامنے ہے، 1 میل شرعی کی مسافت 2000 گز کے برابر بتائی گئی ہے۔ 54 شرعی میل اور ہر میل کتنے کا ہے؟ 2000۔ تو 2000 گز کو ہم 54 سے ضرب دیں گے تو ہمارے سامنے کیا آ جائے گا؟ 1,08,000 گز۔ جب 1,08,000 گز کو ہم کلومیٹر میں تبدیل کریں گے تو ہمارے سامنے جو رزلٹ آئے گا وہ 98 کچھ آئے گا۔ تو احناف کے نزدیک جو سفر کی جو پیمانہ ہے وہ ہے تقریباً 99 کلومیٹر۔ کتنا ہے؟ اب اس پہ میں یہ آپ کے سامنے سافٹ ویئر ہے، اس کا اسکین آپ کے سامنے، کہ ہم نے جو پڑھا تھا ابھی کہ 1,08,000 گز
جب اس کو کنورٹ کریں گے کلومیٹر میں تو یہ 98 اور سم تھنگ بنے گا۔ یہ آپ کے سامنے ہے، اگر آپ گوگل کے اوپر سرچ بھی کرنا چاہیں اس کو تو آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا سفر کا پیمانہ ہمارے نزدیک۔ اور یہ جو فتویٰ ہے 98 کلومیٹر کا، یہ مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہ اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے۔ ہمارے بعض لوگوں نے، ہم اہل سنت کے اندر بھی بعض لوگوں نے، کسی نے 82 کلومیٹر بنایا ہے، کسی نے 92 کلومیٹر بنایا۔ اب وہاں مغالطہ یہی ہوا ہے کہ انہوں نے شرعی میل سے ڈائریکٹ کلومیٹر بنا لیے، جبکہ میں نے آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دکھایا کہ شرعی میل 2000 گز کا ہے اور انگریزی میل 1760 گز کا ہے۔ اب جب آپ ڈائریکٹ میلوں سے، شرعی میلوں سے کلومیٹر پر آئیں گے تو فاصلہ، سوال پورا نکلے گا، جواب پورا نہیں آئے گا۔ تو پہلے شرعی میلوں کو انگریزی میلوں پر لے کر جائیں گے اور پھر وہاں سے کلومیٹر پر جائیں گے، یا آپ ڈائریکٹ گز نکال لیں تب بھی آپ سیدھے سیدھے جواب پر پہنچ جائیں گے۔ تو ہمارے نزدیک جس پر فتویٰ ہے، جو میں نے 2 علماء آپ کو بتا دیے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ اور مفتی منیب الرحمن صاحب مفتی اعظم پاکستان، ان کے نزدیک یہ مسافت ہے کتنی؟ 98 اور کچھ، تقریباً 99 کلومیٹر، جس کو ہم ہر بار ذکر کرتے ہیں۔ باقی ہمارے اہل سنت کے جو باقی مفتیان اعظام ہیں، وہ کوئی 82 ذکر کرتا ہے اور کوئی 92 ذکر کرتا۔ اب 54 میل سے جب آپ ڈائریکٹ کلومیٹر بنائیں گے تو اس کا کبھی بھی جواب صحیح نہیں آئے گا۔ مغالطہ یہیں پر لگا کہ 54 شرعی میل کو ڈائریکٹ کلومیٹر پر تبدیل کر دیا گیا، اس لیے بعض اس کو 82 نکالتے ہیں، بعض 72 نکالتے ہیں اور بعض کچھ نکالتے ہیں۔ یہ یہاں پر ابہام پیدا ہوا، اور میں اس میں آخر میں آپ کو ایک اور دلیل بھی دیتا ہوں۔ اب اس میں آ جاتے ہیں متفرق مسائل۔ پہلے ہم نے ذکر کیا کسی جگہ جانے کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ جو ہے وہ لمبا ہے اور ایک راستہ جو ہے وہ مختصر ہے۔ جیسے یہاں سے لاہور جاتے ہیں، یہاں سے جی ٹی روڈ کے ذریعے جائیں تو مسافت تھوڑی ہے، لیکن پھر بھی سفر کی مسافت بن جاتی ہے، تقریباً 100 کلومیٹر سے اوپر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر موٹر وے کے ذریعے جائیں تو وہ اور زیادہ۔ اسی طرح اگر آپ نے 2 رستے ہیں، جس رستے پر آپ جا رہے ہیں اگر وہ آپ کے شہر سے مطلوبہ جگہ اگر وہ 99 کلومیٹر کے قریب بنتی ہے تو جیسے ہی آپ اپنے شہر سے نکلیں گے آپ مسافر ہو جائیں گے، اور اگر وہاں آپ نے 15 دن سے کم رہنا ہو تو آپ مسافر ہیں، اگر آپ نے وہاں 15 دن سے زیادہ رہنے کے لیے جانا ہے تو پھر آپ جاتے ہی وہاں پر پوری پڑیں گے۔ بات سمجھ لیجئے گا، اگر آپ نے وہاں 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، جس طرح ہمارے بچے چھٹیاں گزارنے چلے جاتے ہیں، اسی طرح کوئی خاتون اگر وہ اپنے میکے میں ہی رہتی ہے تو پھر اس کا معاملہ اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ میکے میں مسافر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ اپنے سسرال میں رہتی ہے اور میکے میں بطور مہمان آتی ہے تو پھر وہ جب اگر 15 دن سے کم رہے گی تو وہاں وہ نماز قصر کرے گی۔ لیکن اگر وہ رہتی ہی میکے میں ہے اور سسرال جس طرح کبھی شوہر آیا تو چلی گئی، شوہر گیا تو واپسی آ گئی، تو پھر اپنے میکے میں وہ مسافر نہیں ہوگی۔ یہ اہم بات یاد رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہم نے چند دن پہلے عشاء میں ذکر کیا تھا، اب یہ اس کے اپوزٹ ہے۔ 15 دن کی باقاعدہ نیت ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم کہیں کام سے گئے، کسی سے ہم نے پیسے لینے یا کوئی اور ہمارا کام ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے آج نہیں کل ملیں گے، آج نہیں کل ملیں گے، اب کل کرتے کرتے وہ ہمیں مہینہ وہاں پہ گزر جاتا ہے تو ہم وہاں پر مقیم نہیں ہوں گے بلکہ ہم وہاں پر مسافر ہی رہیں گے۔ کیوں؟ ہمیں اپنے رہنے کا پتہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ اگر ہم کسی جگہ گئے اور ہمیں کوئی اگلا بندہ کہہ رہا جی کل ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، ہماری نیت تو 15 دن کی نہیں ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب ملے گا، لہٰذا اس طرح ہمارے جتنے بھی دن بڑھتے رہیں گے ہم مسافر ہی۔ لیکن اگر آپ نے کسی جگہ جا کر نیت کی تھی مہینہ رہنے کی اور وہاں آپ 2 دن 3 دن رہے تو آپ پوری ہی پڑیں گے۔ اگر آپ کی نیت پہلے تھی زیادہ کی، وہاں جا کے آپ کا ارادہ بدل گیا تو وہاں جب تک ہیں وہ آپ پوری ہی پڑیں گے، پھر تو معاملہ نہیں ہوگا۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ کہ جب عام حالت میں سفر جاری ہوگا تو ہم صرف فرض پڑھیں گے۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں مسافر عام حالت میں سنتے پڑے گا، البتہ سفر جاری ہے، بھاگ دوڑ ہے تو سنتیں معاف ہیں۔ فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنتیں
اپنی شرائط کے ساتھ سواری میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا سفر جاری ہے اور اس میں مشقت ہو رہی ہے تو پھر آپ صرف فرض پڑھیں گے، لیکن فجر کی سنتیں چھوڑی نہیں جائیں گی۔ یہ اس میں معاملات ہیں۔ اب اس میں کوئی اور مسئلہ رہ گیا تو وہ انشاءاللہ ہم بعد میں اس کو حل کر لیں گے، لیکن سر دست یہی معاملات ہیں نماز قصر کے حوالے سے۔ اب اگر بعض لوگوں نے 82 کلومیٹر کہا ہے، بعض نے 92 کہا ہے، واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم، اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ ان کا وہ طریقہ کار کیا ہے یا انہوں نے کس طریقے سے وہ نکالے، لیکن جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا میں نے اس کا سارا سیاق و سباق آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہماری اس پر عمل کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ تھا نماز میں ملنے کا، جو ہم نے کل ذکر کیا تھا۔ اب ایک آدمی نماز میں ملتا ہے امام کے ساتھ تو اس میں ہمارے فقہا نے جو لکھا واضح طور پر کہ جب اگر کوئی شخص امام کے ساتھ چوتھی رکعت میں ملتا ہے، امام کے ساتھ 4 رکعت والی نماز ہے اور وہ امام کے ساتھ کون سی رکعت میں ملا؟ چوتھی رکعت میں۔ جب امام دوسری طرف سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہو جائے گا اور کھڑا ہو کر یہ ثنا پڑھے گا، تعوذ و تسمیہ پڑھے گا، فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا۔ اب ایک رکعت یہ امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے، ایک اس نے یہ پڑھ لی، اب یہ اس کے بعد تشہد میں بیٹھے گا۔ ایک ہے ترتیب قرات اور دوسری ہے ترتیب رکعت۔ ترتیب قرات کیا تھی؟ اس کی پہلی چھوٹی تھی، اس نے پہلے وہ پڑھی، اور دوسری جو ترتیب تھی اس کی رکعت کی، ایک اس نے امام کے ساتھ پڑھی، ایک اس کی یہ ہو گئی، تو اب اس کی کتنی رکعت ہو گئی؟ اب یہ اس میں بیٹھ کے تشہد پڑھے گا، تشہد پڑھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب اس کی ترتیب قرات کے اعتبار سے کون سی رکعت ہوگی؟ ترتیب قرات کے اعتبار دوسری، اور ترتیب رکعت کے اعتبار سے اس میں یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اگلی جو ہوگی وہ ترتیب قرات کے اعتبار سے تیسری ہوگی، اور گنتی کے اعتبار سے اس میں یہ بیٹھ جائے گا۔ یہ نماز میں ملنے کا، شامل ہونے کا طریقہ ہے۔ اس میں بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ مغرب کی اگر کوئی تیسری رکعت میں ملتا ہے تو تینوں رکعتوں میں بیٹھ کے نماز پڑھے گا، تینوں رکعتوں میں قاعدے میں بیٹھے گا۔ مراد یہ ہے، اگر آپ سے سوال ہو کہ بھئی ایسی نماز میں رہ جانے کا طریقہ کیا ہے جس میں تینوں رکعت میں تشہد پڑھے گا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اگر کوئی شخص مغرب کی تیسری رکعت میں ملے گا تو تینوں رکعتوں میں کیا کرے گا؟ قاعدہ کرے گا۔ اب اس میں نے بڑا آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ورنہ ہماری ٹرم میں جو امام کے ساتھ شروع سے نماز میں شامل ہو اسے کہتے ہیں مدرک، پانے والا، جو پیچھے رہ جائے اسے کہتے ہیں مسبوق، پیچھے رہ جانے والا۔ تو مسبوق کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ امام کے ساتھ ملے گا جو امام کی ہوئی تھی اس کی بھی وہی ہوگی، کیونکہ امام کی اقتداء میں اس نے چوتھی پڑھی ہے تو اس کی چوتھی اپنی جگہ پر رہ گئی۔ اب اس کی رہتی کون سی ہے؟ پہلی، دوسری، تیسری، اور یہ ان کو اپنا ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اب میں نے ایک مسئلہ جو آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں اینڈ پہ آپ کو سناؤں گا، لائٹیں جلا دیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ میرے پاس ہے یہ شرح صحیح مسلم، علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ سعیدی صاحب علیہ رحمہ نے شرح صحیح مسلم کے جلد 2 میں صفحہ 373 پر یہ مسئلہ نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ دیوبندی عالم اور بڑے مشہور عالم ہیں مفتی محمد شفیع صاحب، جنہوں نے معارف القرآن لکھی اور بڑی کمال کی وہ تفسیر ہے۔ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، ان کی لغزشوں خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں فتویٰ دیا کہ 48 انگریزی میل، 48 انگریزی میل۔ اب جب یہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 17 فروری 1988، 17 فروری 1988 کو کہتے ہیں ہمارا ایک علمی مجلس میں مذاکرہ ہوا مفتی شفیع صاحب کے بیٹے مفتی رفیع عثمانی صاحب سے۔ ان کا بھی ابھی گزشتہ دنوں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ تو مفتی رفیع عثمانی صاحب نے یہ اعتراض، یہ بات مان لی، یہ تسلیم کیا کہ ہمارے والد گرامی سے یہاں پر بھول ہوئی ہے، ہمارے والد گرامی سے یہاں پر بھول ہوئی ہے کہ انہوں نے شرعی میل سے ڈائریکٹ 54 میلوں کو ڈائریکٹ کلومیٹر میں تبدیل کر دیا۔ جب آپ 54 میلوں کو
شرعی میل میں کنورٹ کریں گے تو اس سے جو مغالطہ پیدا ہوگا وہ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ معاملہ ایسے رہے گا کہ یہ 54 میل ہیں، 54 میل شرعی، جب آپ ان کو 54 میلوں کو کلومیٹر میں تبدیل کریں گے 86 کلومیٹر بنیں گے، جبکہ ہونا کیا چاہیے 54 میلوں کو پہلے آپ شرعی میلوں کو انگریزی میلوں میں اور انگریزی میلوں سے کلومیٹر میں لے کے جائیں گے۔ جو عربی میل ہے وہ بڑا ہے، اس سے چھوٹا انگریزی میل ہے، اس سے چھوٹا کلومیٹر ہے، سب سے چھوٹا کلومیٹر، کلومیٹر سے بڑا میل انگریزی، اور اس سے بڑا عربی میل۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ جب 54 میلوں کو ڈائریکٹ آپ کلومیٹر میں کنورٹ کریں گے تو جواب آئے گا 86۔ جواب کیا آئے گا؟ 86۔ تو یہ تسامح، یہ غلطی جو ہے وہ اکثر ہمارے لوگوں سے ہوئی۔ تو علامہ سعیدی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کو قبول کیا، اب یہ سارے اللہ کے ہاں جا چکے ہیں، مفتی شفیع صاحب بھی، ان کے صاحبزادے مفتی رفیع صاحب بھی، اور یہ لکھنے والے علامہ غلام رسول سعیدی بھی رحمہم اللہ، یہ تینوں اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے ابا جی سے یہاں غلطی ہوئی، لیکن بحث کے آخر میں مفتی رفیع عثمانی صاحب نے مجھ سے کہا اگر ہم اب مسافت کو تبدیل کریں گے تو لوگ کہیں گے ہماری پچھلی پڑھی ہوئی نمازوں کا کیا ہوگا، لہٰذا اس آخری دلیل کی بنا پر انہوں نے 48 میل انگریزی کو ہی قائم رکھا۔ اگر ہم اس کو بدلی کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اس لیے ہم اس کو اب تبدیل نہیں کریں گے۔ ہاں انہوں نے یہ مان لیا کہ ہمارے قبلہ ابا جی سے غلطی ہوئی، تو اس معاملے میں ذرا سی ہمیں تحقیق کی ضرورت ہے کہ ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام اعظم ابو حنیفہ نے جو مسئلہ نکالا وہ نکالا 18 فرسخ کا، جو کتنے میل بنتے ہیں؟ 54 شرعی میل بنتے ہیں۔ 54 شرعی میل سے 2000 گز کے حساب سے 1,08,000 گز، اور ان سے جو بنتا ہے وہ 98 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے، یعنی 99 کلومیٹر تقریباً۔ تو اس پر فقہائے احناف کا فتویٰ ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں علم نافع کی توفیق عطا فرمائے۔